Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 279. 4 گھنٹے ہم بیٹھے، ان میں سے ایسی کوئی چیز ہے کہ جس کو پوچھنا ہے، زیادہ ایلیبوریٹ کرنا ہے؟ پوچھو۔ ہاں بولو، کیا سوال ہے بیعت کا؟ پہلے تو ہمارا اسماعیلی کا بیعت کیا ہے طریقے کے اندر، اور دوسرا یہ کہ بیعت شروع سے جو ہو جاتی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد ہم دوبارہ بیعت دے سکتے ہیں کانشیس کے ساتھ، جیسے پہلے کی جو بیعت ماں باپ کے تھرو ہو جاتی ہے ہم کو کانشیس نہیں ہوتا، لیکن بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ کیا ریالٹی کیا ہے، سچی چیز کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم بیعت کر سکتے ہیں سچی نیت کے ساتھ۔ بیعت کا اشارہ قرآن پاک میں ہے، اور ہماری دعا کے اندر قرآن کی اس آیت کا ذکر ہے، 4 پارٹ ہے نا۔ بیعت ہے وہ پرومس ہے، اور یہ جو پرومس ہوتا ہے ہم انگلش میں اس کو کہتے ہیں irrevocable، مطلب کہ توڑا نہیں جا سکتا، اور بیعت کا توڑ دینا خدا کی نظر کے اندر کفر ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جس نے بیعت توڑ دی وہ اپنے انجام پہ گیا، سوائے اس کے کہ توبہ کر کے واپس آوے۔ قرآن شریف میں ایک اشارہ بھی ہے کہ ماں کے پیٹ میں تم نے پرومس کیا ہے، اس کا ذکر ہمارے گنانوں میں بھی ہے، لیکن میں آرڈینری کنڈیشنز کے اندر کہ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو مولا کی مریدی میں داخل کراتے ہیں اور اس کی طرف سے بیعت کرتے ہیں کیونکہ وہ نابالغ ہے، لیکن امام سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے اور خود رسول اکرم کی احادیث بھی ہے کہ جو چھوٹے بچوں کی تم نے میرے پاس بیعت کروائی یا اس کو تم نے مسلمان بنایا، تو جب وہ بڑے ہو جائیں تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ دین اسلام کے اندر یہ بیعت کیا چیز ہے۔ تو تمہاری طرف دیکھنے کے لیے مجھے گردن 90 ڈگری پہ پھرانی چاہیے، تو تم جو سامنے آؤ تھوڑی دیر کے لیے پھر چلے جانا، تمہارا سوال پورا ہو جائے۔ ہمارے گنانوں کے اندر بیعت کو کہتے ہیں، یاد ہے لفظ پہ؟ گنانوں کے اندر ہمارے گنانوں میں بیعت کا ذکر ہے، اس کا کوئی لفظ یاد ہے؟ آتا کچھ نا، قول تو خیر، لیکن گنانوں کے اندر کیا لفظ ہے؟ کانگو۔ کانگو ہماری رسم یہ تھی، ابھی میں ہسٹری تھوڑی بیان کروں تاکہ ہم کو اصل پتہ لگے۔ انفارچونیٹلی ہمارے بہت سی مذہب کی بہت سی چیزیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے، واعظین کو معلوم نہیں ہے۔ پیر شمس کے پہلے بھی پیر صدگر نور کے زمانے سے امام مستنصر باللہ، جو ہمارے پہلے مستنصر باللہ تھے، 18th امام، انہوں نے صدگر نور کو انڈیا بھیجا، اور انڈیا میں آ کے یہ سورت میں اترے، اور سورت گجرات میں ہے، تو ان کا نام تھا نور الدین محمد۔ اب یہ مسلمان ملک نہیں ہے، پیور ہندو ملک ہے، اس بات کو 900 سال ہو گئے،
پھر سدگرو نور نے نورالدین محمد میں سے نور رکھا اور ستگر رکھا، تو یہ ستگر نور بنا۔ انہوں نے اپنے کپڑے چینج کر دیے اور جو پنڈت ہوتے ہیں ان کے کپڑے پہنے، سیفرون رنگ کے کپڑے پہنے اور پاؤں میں لکڑی کی کھڑاواں پہنتے تھے، گلے میں مالا پہنتے تھے، وہاں کی زبان سیکھی، گجراتی سیکھی اور مذہب شروع کیا اور بیعت لیتے تھے۔ اس کو کہتے تھے کانگوو۔ کانگوو کیا تھا؟ یہ سلسلہ امام سلطان محمد شاہ کے زمانے تک تھا، خود میں نے بھی اس طرح کانگوو بھرا تھا۔ مولانا سلطان محمد شاہ آ کے بیٹھے تو جو جماعت ادھر سے آتی ہے تو یہاں، جو جماعت ادھر سے آتی ہے تو یہاں ایک ٹرے پڑی ہوئے، اس ٹرے کے اندر چاول، گیہوں، باجرے، بادام، کھڑی ساکر نہیں آتی تھی، الائچی، لونگ، تو یہ ٹرے بھری ہوئی ہے۔ ایک آدمی آیا کانگوو بھرنے کے لیے، گھٹنے پہ بیٹھ جاوے، اس میں سے یہ ایسا بک بھرے۔ اس بک کو گجراتی کچی میں کھوبو کہتے ہیں، کھوبو۔ تو ایسا لے کے مولا کو ارپن کرے کہ یا مولا میں اپنا تن آپ کو سپرد کرتا ہوں۔ مولا ہاتھ لگاوے، خالی پلیٹ کے اندر اس کو خالی کرے، سوری دوسرا کھوبا بھرے، یا مولا میں آپ کو اپنا من سپرد کرتا ہوں۔ تیسرے میں یا مولا میں اپنی ملکت میں اپنا دھن آپ کو سپرد کرتا ہوں۔ تن من دھن گر نے ارپن کیجئے۔ تو یہ ایک پرومس تھا کہ میں اپنے اناج کی قسم کھاتا ہوں، مطلب میں اپنی زندگی کی قسم کھاتا ہوں۔ اس کے اندر سوکھا میوہ بھی ہے اور اناج بھی ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، باجرا ہے، اسپائسز بھی ہیں۔ اسپائسز ہے وہ پلیجر کی نشانی ہے، خوشیوں کی نشانی ہے۔ تو یا مولا میں اپنی لائف کی قسم کھاتا ہوں، یعنی میں اناج کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنا تن من دھن آپ کو سپرد کرتا ہوں۔ تب اس کے بعد پانی کا پیالہ پڑا ہوئے، وہ ہاتھ ایسا جوڑے تو مولا پانی کے پیالے میں 1 یا 2 انگلیاں ڈال کے اس کلائیوں کے اوپر پھرا ڈالے۔ یہ بولتے ہیں کانکن باندھو۔ کانکن کا مطلب ہے کنگن۔ عورتیں کنگن پہنتی ہیں اور کنگن عموماً یہاں ہوتے ہیں۔ تو یہ کنگن گرو کی طرف سے، پرانے زمانے میں گرو کی طرف سے وہ بنا کے خود لے کے آتا تھا، لیکن پھر گرو اس کو کنگن پہناوے۔ کنگن کا مطلب ہے کہ جس طرح تو نے تن من دھن مجھ کو دے دیا، اس طرح میں تیرا گرو پرومس کرتا ہوں میں تیری شفاعت کروں گا اور وہاں میں تیرے لیے کھڑا ہوں گا۔ یہ کانکن ہے، یعنی اس کو ہم عربی میں شفاعت کہتے ہیں۔ ہم نے نبی کریم کی بیعت کی، نبی ہماری شفاعت کرنے کا پرومس کرتے ہیں۔ تو یہ کانکن اور کانگو پھر بعد میں مولا چھانٹا دیتے تھے کہ آج تک تم نے جو کچھ بھی پہلے کیا وہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو بیعت کی کانسیپٹ کیا ہے؟ اپنا سب کچھ سپرد کر دینا۔ اور تم نے شاید پڑھا ہوگا کہ بیعت رضواں ہوئی تھی۔ بیعت رضواں یہ تھی کہ سن 8 کے اندر شروعات میں، یا سن 7 کے بعد، یہ ہجری سن کی بات کرتا ہوں، نبی پاک نے اصحابوں کو کہا کہ میرے ساتھ چلو اور ہم چل کے مکہ فتح کریں۔ 10,000 آدمی ساتھ ہوا۔ مکہ والوں کو پتہ لگا، وہ تو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ایک ڈیپوٹیشن بھیجا
کہ یا نبی آپ کس نیت سے آئے ہیں، جو کہ ظاہر میں نیت حج کی تھی کہ ہمارے ساتھ چلو حج کریں. تو اس نے کہا کہ آپ حج کرنے سے آئے ہو، مگر اتنے آدمی ہم مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. تو آپ نے تو لڑائی کا منصوبہ بنایا، ہم آپ کو مکہ نہیں آنے دیں گے، حج نہیں کرنے دیں گے. نبی نے کہا کہ حج ہر ایک کا حق ہے، تو تم اس طرح سے روکتے ہو تو یہ مناسب نہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم حملہ کریں گے. تو وہ ذرا نرم ہوئے. ان کا سردار تھا ابو سفیان، معاویہ کا باپ، بڑا بدمعاش آدمی تھا، بڑا چالاک تھا. اس نے دیکھا کہ سچویشن بگڑی ہوئی ہے اور سچ مچ کبھی انہوں نے ارادہ کیا تو مکہ تو گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کرو، اس دفعہ چلے جاؤ اور نیکسٹ ایئر حج کرنے کے لیے آنا. نبی کریم نے کہا اچھا، یعنی یہ ایک قسم کا پرومس ملا کہ وہ نیکسٹ ایئر ہم کو حج کرنے دیں گے. یہ ایک فتح تھی، ایک ایگریمنٹ کیا گیا. اب یہ ایگریمنٹ کرنے سے پہلے رسول اللہ نے اعلان کیا کہ اگر ہم کو لڑنا پڑے تو تم سب لوگ تیار ہو؟ سب نے کہا جی ہاں. فرمایا آؤ، میں بیٹھا ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو. یعنی بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں لڑوں گا. تو سب آدمیوں نے نبی کی بیعت کی. اس کو کہتے ہیں بیعت رضواں. درخت کے نیچے بیٹھے تھے، بس ایگریمنٹ ہوا، واپس آ گئے. ہمارے یہ حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو نبی کی نبوت میں اس وقت شک پیدا ہوا. ہم کو کہا چلو حج کے لیے یا فتح کے لیے، تو یہ تو خالی ایگریمنٹ کر کے چلے آئے. مسلمانوں کے بھی دل بگڑ گئے. تو خدا تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ یہ تمہاری ہار نہیں تھی، جیت تھی. جیت کیا ہے کہ انہوں نے نیکسٹ ایئر قبول کیا ہے کہ تم آنا. نیکسٹ ایئر نبی پاک گئے تھے، بلا روک ٹوک چلے گئے. بہت سے مکہ کے اندر جو آدمی تھے وہ مسلمان ہو گئے اور فتح ہوئی. اس کو اللہ نے فتح عظیم کہا، نصر من اللہ فتح قریب. خدا کی جب بھی نصرت ہوتی ہے تو فتح سامنے ہوتی ہے. تو یہ بیعت رضواں تھی. لیکن مسلمان نہیں جب تک کہ بیعت نہ کرے. سنیوں کے سامنے یہ ایک سوال ہے کہ نبی بیعت لیتے تھے اسلام میں داخل ہونے کے لیے؟ کہیں گے ہاں لیتے تھے. تو جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ بھی بیعت کرتے تھے؟ ہاں کرتے تھے. تو اب کس کی بیعت کرتے ہو؟ محمد تو نہیں ہے، امام کو مانتے نہیں. تو ملا مولویوں کی بیعت کرتے ہیں، لیکن ملا کو کیا حق ہے بیعت لینے کا؟ یہاں آ کے وہ اٹک جاتے. ہمارا سسٹم یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو اس صدر دن کے نے تو 13 دن کہے ہیں، لیکن امام علی شاہ ماں باپ نے کہا کہ 6 دن ہو جانے، 7ویں دن اس کو لے آؤ، مکھی کے پاس اس کی بیعت کرو. مکھی اس کو چھانٹا دے رہے اور مکھی نام بھی دیتے تھے. اس کو کہتے ہیں چھٹی منڈانا، چھٹی لکھانا. چھٹی کا مطلب 6 نہیں، یہ سندھی لفظ ہے چھٹی. اس کا مطلب ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش سے پہلے ماں کو دودھ آتا ہے، اس دودھ کو چھٹی کہتے ہیں. کبھی کبھی کسی سے لڑائی ہوتی ہے، بچہ ماروں گا تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. سنا کبھی یہ ایڈیم؟ تو جو بچہ پہلا دودھ پیتا ہے نا ماں کا، وہ چھٹی کا دودھ ہے کہ جو اس کی پیدائش سے پہلے خدا اس کو دیتا ہے. امام جعفر صادق نے اپنے رسالے میں لکھا ہے، تو یاد تو کر
کہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے خدا نے تیرا رزق بھیج دیا. تو پیدا نہیں ہوا، تیرا رزق پہلے آ گیا. تو مکھی کے ہاتھ پہ بچے کی بیعت ہوتی ہے. پھر امام سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے کہ جب یہ بچہ بالغ ہوئے، یعنی لگ بھگ 18 سال کا، تو مکھی کے پاس جا کے اپنی بیعت کو ریوائیو کرے. افریقہ کے اندر ایک کاغذ ہے، اس پہ چھپا ہوا پرنٹڈ فارم ہے. 18 سال ہونے کے بعد وہ بچہ جاتا ہے اور مکھی یا مکھیانی کے سامنے اور سائن کرتے ہیں کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ مولانا حاضر امام میرا امام ہے اور میں اس کے حکم کے اوپر عمل کروں گا. اور ہر اسماعیلی کا فرض ہے کہ جو کہ بیعت ایک دفعہ زندگی میں کافی ہے، لیکن ہمارا طریقہ ایسا ہے کہ جب بھی حاضر امام آوے تو اپنی بیعت ریوائیو کرو. ابھی ہزاروں آدمی ہیں، حاضر امام ایک ایک کو بلا کے بیعت نہیں لیتے، تو مولا کہہ دیتے ہیں کہ میں بیعت قبول کرتا ہوں. تو یہ ہوتی چٹھی ہوتی ہے، کانگوو کانکن کی چٹھی ہوتی ہے. کانگوو ہمارے پرومس، کانکن مولا کا پرومس. 1945 میں امام سلطان محمد شاہ افریقہ آئے. مولا ممباسا گئے. ممباسا کے اندر عرب لوگ بہت ہیں، تو مسلمانوں کے لیڈروں کو صاحب نے بلایا. ان کی ایک بڑی میٹنگ ایک سینما ہال میں رکھی گئی. اسماعیلی بھی تھے، تمام قوموں کے مسلمان آئے، تمام شیعہ، اثنا عشری، بوہرے، سنی، وہابی، سب آئے. مولا نے کہا کہ آپ لوگ سب جانتے ہو کہ مرنے کے بعد اللہ حساب مانگے گا. اسلام کے پرنسپلز میں یہ یوم الآخر کا جو پرنسپل ہے کہ اللہ حساب مانگے گا. تو اس وقت خدا نے پوچھا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا، دین کے لیے کیا کیا تم نے. تو ماں باپ کہتے ہیں آڈینس کو کہ آئی آسک یو جینٹلمین وٹ ول یو ریپلائی، تم جواب کیا دو گے. سب لوگ چپ. انہوں نے کبھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. سب نے دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا. آفٹر آور ڈیتھ وی ول بی اکاؤنٹڈ فار اینڈ گاڈ ول آسک اس وٹ یو ہیو ڈن فار اسلام. وٹ یو ول ریپلائی جینٹلمین. کسی نے جواب نہیں دیا، ہمت نہیں ہوتی تھی. پھر حضرت امام کہتے ہیں about Ismailis who are my followers, I will reply on behalf of them. ابھی مسلمانوں کے اندر کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں. کسی کی ہمت نہیں تھی اس کو پوچھو کہ بھائی تیرے کو کیا حق ہے. لیکن صاحب نے کہا about Ismailis who are my murid, my followers, I will reply on their behalf. I take this responsibility. What about you? مطلب کہ تم تو میرے مرید نہیں ہو. کوئی نہیں اٹھا جواب دینے کے لیے، نہ اسناشری، نہ مولوی، نہ یہ، نہ ملا وغیرہ. اور سب اچھے اچھے بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے پولیٹیشنز بھی تھے. پھر ماں باپ فرمایا I want to tell you one thing. We must do something about spreading Islam. It is our duty. In this country, Christian padris and missionaries, they are working diligently. So we must do something for Islam. وہاں پھر صاحب نے ایسٹ افریقن مسلم ویلفیئر سوسائٹی نام کی سوسائٹی کھڑی کی اور ان کو کہا یو کلیکٹ منی فرام ویلدی اینڈ رچ پیپل اینڈ آلسو فرام پور پیپل. کلیکٹ دس منی and if you collect 1 pound, I will give you 1 pound. Pound to pound, my offer stands forever. اور حضرت امام نے سچ میں جتنے پیسے انہوں نے اکٹھے کیے، سلطان محمد شاہ نے ایون حضرت امام وہ پیسے اتنے دیتے رہے.
بہت سے مدرسے ہوئے، مسجدیں بنی، ٹیچرز بنائے گئے، قرآن چھپایا گیا، قاعدے بنائے گئے، لاکھوں شلنگ کا خرچ کیا گیا، امام نے یہ سوسائٹی بنائی. لیکن ماں باپ نے کہا تھا ان کو واٹ ایور یو کلیکٹ آئی ول ڈبل اٹ بٹ ڈو ناٹ کلیکٹ اینی تھنگ فرام اسماعیلیز بیکاز آن دیئر بہاف آئی ایم گیونگ یو پاؤنڈ ٹو پاؤنڈ آفر. تو میں نے یہ بات اس لیے سنائی جیسے آپ نے ادھر یہ کہا کہ اسماعیلیوں کا جواب میں دوں گا. تو بیعت جو ہے نا وہ نبی کی ہوتی ہے، مسلمان بھول چکے ہیں. Any question? Any question? Huh? You can come. Go back to your... دوپہر کو اپن نے بات کی دسویں کی اور میں نے کچھ جیسے خیال سے تھوڑا سا ذکر کر دیا. فرمان ہے یہ مانا حق نہیں روزی نہ ٹھکاتا. سچ ہے، یہ بیت الخیال کے فرمانوں میں ہے. دیکھو نا، جیسے میں نے کہا کہ خدا رازق ہے اور اس نے کہا کہ میں نے جو رزق دیا ہے اس میں سے اتنا مجھے دو. خدا کو اس کی ضرورت نہیں، مگر خدا ہماری محبت کو بڑھانا چاہتا ہے. دسوند دینے سے ہماری محبت بڑھتی ہے. دسوند ایک قسم کی سیکریفائس ہے. جو آدمی دسوند نہیں دیتا کہ جو اللہ رسول کا یعنی علی نبی کا حق ہے، تو وہ آدمی جو روزی کھاتا ہے وہ حق کی روزی نہیں ہے، کیونکہ وہ مولا کا مال کھاتا ہے جو اس کا حق نہیں. اس لیے وہ روزی کہ جو حق کی روزی نہیں ہے اس کے کھانے سے عقل خراب ہوتی ہے. حق کے کھانے سے ایمان بڑھتا ہے، عقل بڑھتی ہے، خدا کے تعالیٰ کی قربت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے. لیکن نا حق جو ہے اس کو عربی زبان کے اندر ظلم کہتے ہیں. ظلم یعنی انجسٹ، بھئی اس میں جسٹس نہیں ہے تو اس کو عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں. وہ آدمی جو دسوند نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علی نبی کا مال کھاتا ہے، تو اس کے لیے اس کا حق نہیں ہے تو وہ ناحق کھاتا ہے، اس کی ساری روزی خراب ہوتی ہے. تو امام کے ان فرمانوں میں بہت بڑی قوت ہے کہ جو آدمی دسوند نہیں دیتا وہ ناحق کی روٹی کھاتا ہے، حق کی روٹی نہیں کھاتا ہے. اور ناحق کی روٹی کھانے سے بدھی خراب ہوتی ہے، عقل بگڑتی ہے. اور ایک گنان میں ہے کہ عقل کھلے جا کو فرمان حاضر. جو آدمی فرمان کو اپنے سامنے رکھ کے عمل کرتا ہے تو پھر کہتے ہیں اس کی عقل کھلتی ہے، یعنی عقل بڑھتی ہے اس کی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ اے نبی ان کے پاس سے زکوٰۃ لے کے ان کے مال کو پاک بناؤ. مطلب زکوٰۃ دینے کے بعد، دسوند دینے کے بعد ہمارا جو مال ہے وہ پاک بنتا ہے. اب ایک اور فرمان ہے سلطان محمد شاہ کا، جو تمہیں ہمارو حق ہم نے نہیں આપો તો તમારા બાકીના 10 માંથી એક જો અમે નહીં આપો તો બાકીના 9 માં અમારો 10મો ભાગ લાકડા બનીને તમને બરબાદ કરશે, બાળી નાખશે. مطلب یہ ہے کہ برکت نہیں رہے گی. ناحق کی روزی مولا نہ کھلاوے، بچاوے. اس سے بیت الخیال میں دسوند بہت کام آتی ہے. بولو. دسوند کا پھل تو ملے گا. کوئی بھی نیکی برباد نہیں ہوگی. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ رائی کے دانے جتنی بھی نیکی برباد نہیں ہوگی. تو جو آدمی دسوند دیتا ہے، عبادت نہیں کرتا، تو دسوند کا فائدہ اس کو ضرور ملے گا. اور ہو سکتا ہے کہ دسوند برابر دینے سے آہستہ آہستہ اس کا ایمان بڑھے، عبادت بھی کرے، دعا بھی پڑھے. لیکن دسوند ریگولر اور جو پکی ہوئے
بے فائدہ نہیں ہوگی، برباد نہیں ہوگی، نیکی برباد نہیں ہوگی. نہیں وہ یہ ہے જે દુઆ નથી પડતો એ ઇસ્માઇલી નથી પણ કાફર છે. જે દુઆ નથી પડતો એ કાફર છે. یہ لفظ پاکستان میں کچھ لیڈر نے حضرت امام کے پاس رکھے. خداوند یہ بہت سخت لفظ ہے. حضرت امام فرمایا اوکے اف یو ڈونٹ لائک ریموو اٹ. تو میرے کو پتہ لگا بعد میں نے کہا تم نے کیا کیا تم نے؟ بولے کیوں؟ ارے میں نے کہا رسول اللہ کی حدیث میں ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ حامان اور فرعون جیسا ہے. یعنی حامان اور فرعون تو خدا کے ساتھ میں لڑے تو کافر ہوئے نا. یہ دعا નથી પડતો એ કાફર છે. ابھی جو گفٹ ہے کسی نے تمہیں ایک قمیض دی، $10 کی قمیض خریدی تو تم نے یوز کی نا، یعنی کہ تم کو $10 تمہاری آمدنی میں زیادہ ہوئے چاہے کسی نے بھی دی. تو جو کمائی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ خدا نے بھیجی نا کمائی. تو اس نے محنت بغیر یہ $10 بھیجے قمیض کی صورت میں. رازق تو وہ ہے نا. اگر اس کی مرضی نہ ہوتی تو اس آدمی کو خیال نہ آتا کہ اس کو میں قمیض دوں، تحفہ دوں. تو تحفہ جو ہے اٹس کنسیڈرڈ ایز این انکم. ایون انکم ٹیکس والے بھی ہم ڈکلیئر نہیں کرتے، کسٹم والے بھی ان کو کہو سوری آئی گاٹ پریزنٹ، اٹ ڈزنٹ میٹر یو گاٹ پریزنٹ اور یو باٹ اٹ، ادھر ڈیوٹی رکھو. جو تحفے ہیں وہ بھی ہماری آمدنی میں اضافہ کرتے ہیں، اس پہ دستبند ہونی چاہیے. دستبند ہے، دستبند دو. اس کا بھی میں نے آج صبح ذکر کیا تھا کہ 24 گھنٹے کی ہماری جو زندگی ہے اس میں 3 گھنٹے دستبند کے نکالو، عبادت کرو، نیکی کے کام کرو، دعا پڑھو. بالکل برابر. اور پیروں کے گنن میں بھی ہے کہ بدن کی شریر کی دستبند نکالو. کچھ ہوتے ہیں ہاں بدن کی شریر کی یہ 24 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے امام کی خدمت کرنا، عبادت کرنا، دعا پڑھنا، تو یہ بدن کی دستبند ہے. تو بدن کی دستبند ہے اور اس میں بھی ہمیں پورا ہونا چاہیے. اگر ہمارے 3 گھنٹے پورے نہیں ہوتے تو گھر میں بیٹھ کے تسبیح نکالو. اور یہ تسبیحاں اور دعا اور جماعت کرنے کی صبح شام کی حاضری ملا کے دیکھو کہ 3 گھنٹے ہوتے ہیں نا تو خوشی کرو، تسبیحاں نکالو. اور ہم لوگوں کو ہمارے مذہب کے اندر ایکسٹرا تسبیحوں کا حکم بھی ہے. فرض نہیں کیا گیا لیکن فرمایا کہ میں تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا سلطان موسیٰ کے فرمان میں کہ تم ایکسٹرا تسبیحیں نکالا کرو. اور ماں باپ نے ایسا بھی کہا ہے کہ جس کو آخرت پیاری ہے تو آدھی رات کو اٹھ کے اسے تسبیحیں نکالنی چاہیے. تو بہت سے تسبیحاں تو بیٹا بہت ہیں، جو چاہو سو کرو. پیشہ کی تسبیح نکالو، یالی کی تسبیح نکالو، صلوات پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا رب العالمین. کتنے خدا کے نام ہے، جو چاہو کرو. بعضوں کو امام سلطان محمد شاہ تسبیح دیا کرتے تھے، لیکن جن کو نہیں دی اپنی مذہب میں جو تسبیح ہیں ان کو اٹھا لو، تسبیح نکال. سلطان شاہ آج الحمدللہ ہماری جماعت میں بہت سے ایسے عورت مرد ہیں کہ وہ رات کو 12 بجے اگر اس کے پہلے سو گئے ہیں تو 12 بجے اٹھ کے تسبیح نکالتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. اور کئی لوگ جو ایسے ہیں کہ وہ رات کی 12 بجے کی تسبیح نکال کے پھر سوتے ہیں. اسی طرح سے دوپہر کو بھی ہے. سلطان شاہ فرمایا میں فرض نہیں ڈالتا
کیونکہ تم لوگ دھندے والے ہو، روزگار میں ہو، لیکن بن سکے تو دوپہر کو 12 اور 1 کے درمیان تسبیح نکالا کرو۔ قرآن شریف میں ہے کہ دوپہر کو تم میری بڑائی کرو، یعنی کہ سبحان اللہ، سبح الحمدللہ۔ تو سبحان اللہ کی تسبیح دوپہر کو اور الحمدللہ کی تسبیح 4 ساڑھے 4 بجے سے پیر کو۔ نبی کی حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ آدھی رات کو اے محمد اٹھو، اور 1/3 رات، آدھی رات، یا جتنا تمہیں ٹھیک لگے، آستے آستے چپ کے اور ہمارے گنانوں میں تو بہت ہے۔ آدھی رات کو علی شمع بابا ایک فرمان سلطان مسئلہ نے فرمایا کہ میرے ابا نے، میرے باپ نے ایسا فرمایا تھا کہ ہے کوئی تمہارے اندر ایسا جو آدھی رات کو اٹھ کے عبادت کرے تو اس کے گناہ میں لے لوں اور میں اس کو ثواب دوں۔ علی شمع بابا کا فرمان۔ عبادت کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں عبادت میں داخل ہیں، اور ہماری صبح بیت الخیال کی عبادت میں ہمیں مددگار بنتی ہے۔ دوپہر کو بیٹھ کے تسبیح نکالو، 10 منٹ لگتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ہم بھ بولتے ہیں، بھ برابر نہیں، سبحان نہیں ہے، سبحان اللہ، ب اور ہ کو جدا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 4-5 بجے ایک تسبیح نکالو، الحمدللہ الحمدللہ، خدا کی تعریف کرو، لیکن میں ایسا کہوں گا مانگنا کچھ مت، کیونکہ جب اس کی تعریف کر رہے ہو تو پھر اس کے اندر اپنے لالچ پن کو مت ڈال دو۔ یہ 2 تسبیح نکالو بغیر کچھ مانگے ہوئے، الحمدللہ۔ نہیں، حاجی بی بی کا کیس جو تھا وہ ایکچولی دسوند کا نہیں تھا، وارثے کا تھا۔ حاجی بی بی سلطان محمد شاہ کی کزن بہن تھی، اور حاجی بی بی کا جو ہسبینڈ تھا وہ دوسرے چاچا کا بیٹا تھا، وہ بھی کزن تھے۔ تو علی شاہ ماں باپ جب بھی گزر گئے، سلطان محمد شاہ 8 برس کی عمر میں امام بنے، تو ساری جو ملکت تھی وہ مولا کے قبضے میں تھی۔ ابھی ملکت کیا، ادھر سے ایران سے کچھ لائے نہیں تھے، جماعت جو دیتی تھی تو مولانا حسن علی شاہ کھاتے تھے۔ حاجی بی بی کو اس ناشریوں نے انسٹیگیٹ کیا، یہ ساری مال ملکت میں تمہارا حق ہے، کیونکہ تمہارا دادا کا یہ مال ہے، دادا یعنی حسن علی شاہ۔ اس نے کیس کیا کہ ہمارا دادا ایران سے آیا اور یہ سب مال ملکت اس نے بنائی ہے، یہ محمد سلطان اکیلا اس کو کھا گیا، ہمارا اس میں حق ہے۔ اور برٹش لا کے حساب سے دادا کی ملکت میں حق ہے، باپ اپنی ملکت میں سے اولاد کو نکال سکتا ہے، لیکن جو دادا کا وارثہ باپ کو ملا ہوئے، یہ باپ اپنے باپ کی وراثت میں اپنی اولاد کو نکال نہیں سکتا، یعنی دادا کی ملکت میں اولاد کا جو پوترے ہیں ان کا حق ہوتا ہے، اور باپ وہ حق نہیں کھا سکتا۔ تو انہوں نے دادا کو پکڑا، بات سچی تھی، کیس چلا۔ کیس یہ تھا کہ سارے ہندوستان سے اسماعیلیوں کو بلایا گیا وٹنس دینے کے لیے۔ ہمارا جواب یہ تھا، ڈیفنس یہ تھا کہ جتنا بھی یہ مال ملکت جو کھوجے دیتے ہیں، اسماعیلی دیتے ہیں، وہ حسن علی شاہ کو ایز حسن علی پرسنل طور پہ، انسان کے طور پہ نہیں دیتے، اس کو امام کے طور پہ دیتے ہیں۔ یہ مال امامت کا مال ہے، حسن علی شاہ کا نہیں، اس لیے حسن علی شاہ کی جو اولاد ہے اس کو اس مال پہ کوئی اختیار نہیں، کیونکہ یہ امامت کا مال ہے، اور امامت کے کوئی حصے دار، بھاگیدار، رشتے دار نہیں ہوتے۔ 3 برس یہ کیس چلا، اور یہی چکادہ نکلا کہ اسماعیلیوں نے یہ مال امام کے طور پہ
ان کو دیا ہے، اس میں دوسرے کسی کا حق نہیں. حاجی بی بی لاسٹ دی کیس. ابھی حاجی بی بی کا خرچ بہت ہو گیا. کیس کا سارا خرچہ 3-3.5 لاکھ روپیہ اس پہ پڑ گیا. اس درمیان مچلشا گزر گیا، بیوہ ہو گئی. تو جب یہ کیس ہار گئی اور سامنے کا خرچہ بھی پڑا تو سخت پریشان ہوئی. پیسہ نہیں تھا. ان کو تو ایسا تھا نا کہ لاکھوں ملیں گے تو عائش کریں گے. تو ایک دن چپ کے کہے بغیر سلطان محمد شاہ کے پاس گئی اور پاؤں پہ گر گئی. کہنے لگی سلطان میں ماری گئی، میرے پاس پیسہ نہیں، تمہارا کیس ہارا گیا، یعنی میں نے ہار لیا، اور اس کا بھی قرضہ میں بھر نہیں سکتی، کیا مجھے جیل میں بھیجے گا؟ ماں باپ فرمایا تو میری بہن ہے، میں تجھے جیل میں کیسے بھیجوں؟ صاحب نے بلایا سیکرٹری کو، کامڑیا کو، اس کو کہا کہ وکیل کو بولو کہ اس کے سب خرچہ معاف، میں نہیں چاہتا کچھ بھی خرچہ دے دے. اور پھر پوچھا تیری حالت کیا ہے؟ حالت تنگ تھی. ماں باپ نے حکم فرمایا یہ جب تک جیتی ہے اس کو 500 روپے ہر مہینے دیتے رہو. لیکن کیس کے اندر اسماعیلی مذہب کے بہت سے پرنسپل آئے، اور یہ کیس میں مولانا سلطان شاہ کی ماں نے جو وٹنس دی ہے، زبانی دی ہے، وہ اسٹیٹمنٹ پڑھنے جیسی ہے. ہاں اس کی بک ہے. ماتا سلامت نے بہت اچھی زبانی دی ہے، حالانکہ خود اس ناشری تھی. اس نے کہا میں اس ناشری میں اسماعیلی نہیں ہوں، اور میرا لڑکا امام ہے اسماعیلیوں کا، اور یہ جتنا مال اسماعیلی لوگ دیتے ہیں وہ اس کو میرے بیٹے کے طور پہ یا میرے خاوند کے بیٹے کے طور پہ نہیں، لیکن امام کے طور پہ دیتے ہیں، اور وہ حاضر امام ہے. حاجی بی بی کا کیس پڑھنے جیسے. تو دسویں جو دیتے ہیں وہ امام کا پرسنل فزیکل یوز نہیں ہے؟ ہاں بالکل فزیکل یوز ہے. سلطان محمد شاہ فرمایا کہ یہ میرا جو کچن ہے یہ دسوند کے پیسے سے چلتا ہے. تو آپ بولے کہ امامت کا پیسہ ہے، اسماعیلی جو پیسہ دیتا ہے وہ امامت کے، یعنی امامت کا پیسہ. حاضر امام امام ہے نا، حاضر امام امام ہے. ایز کریم آغا خان ہماری اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں، تو ہم اس کو کیوں دیں؟ لیکن وہ امام ہے اس لیے ہمارے مال پہ اس کا حق ہے. ہم امامت کو دیتے ہیں، حاضر امام کو پرسنلی نہیں دیتے، ایز آغا خان یا ایز کریم نہیں دیتے، حاضر امام سمجھ کے دیتے ہیں. 3 ایک برس ہوئے مولا نے نیروبی کے اندر بہت عالیشان بڑی بلڈنگ بنائی، نیشن ہاؤس کہتے ہیں اس کو، بہت خرچ کیا ہے. تو کینیا کا جو پریزیڈنٹ ہے عارف موئی، اس کی نظریں پڑی اس کے اوپر. عارف موئی بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر اپنے حصے رکھواتا ہے. تو اس نے سریبو کو چپکے سے ایسا کان میں ذرا ڈال دیا کہ یہ اس بڑی بلڈنگ میں مجھے شیئر چاہیے. تو مولا کو بات کی، مولا نے کہا اس کو کہہ دے اس میں تیری نظر نہیں اچھی، یہ امامت کا مال ہے، اس میں کسی کو حصہ داری کا کوئی حق نہیں. امامت کا صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ میں ہے کہ ہاسپٹل ہیں، گریو یارڈ ہیں، اسکول ہیں، اور ایسی بہت سی چیزیں، پراپرٹی جو ہے وہ میری پرسنل پراپرٹی نہیں ہے، وہ امامت کی پراپرٹی ہے، اور وہ امام سے امام کو پہنچتی رہے گی. جس امام کو چاہیے جو چاہے کرے، لیکن امامت کا مال ہے وہ. ہاں مڈغاسکر کا فرمان ہے. مولا فرمایا کہ امامت کا ایک راج ہے، تو دسوند جو ہے وہ امامت کے راج کو چلانے کے لیے ضروری ہے. تو جو آدمی دسوند نہیں دیتا وہ امامت کا دشمن ہے، امامت کا دشمن ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریلیجیس چیز نہیں ہے،
وہ تو جماعت کی ایڈمنسٹریشن آرگنائزیشن کے لیے ہے. یہ چیز کوئی ہماری مذہب کی چیز نہیں ہے. یعنی باہر کا بھی کچھ بات ہوتی ہے تو مولا نے جو پریمبل لکھا ہے اس میں ہمارے پرنسپل کا ذکر کیا ہے، مگر کانسٹیٹیوشن مذہبی چیز نہیں ہے. اور جماعت کو آرگنائز رکھنے کے لیے بنایا گیا، اور ہر 5 7 10 برس کے بعد مولا کانسٹیٹیوشن بدلا دیتے ہیں. بلا شک مت لو. کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کو کہے سوری میں اسماعیلی ہوں، دسوندی ہوں، اس میں سے 10 من دینا میری طاقت کے باہر ہے، اور یا لے کے اس کو بیچ ڈالو، باقی کے پیسے کھا جاؤ، 10 من دے دو. ارے ہاں شاباش. ہاں وہ 2 تسبیحیں جو ہے نا وہ اس کی تعریف کے لیے. مانگنے کی منع نہیں ہے، لیکن مانگنے کے طریقے ہیں. ہم مولا کا وکھان کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہم مانگنی بھی کریں تو پھر تو ہم سوداگری کرتے ہیں کہ میں تیرا وکھان کرتا ہوں مجھے تو یہ بزنس بنا دے. یہ نہیں. جہاں خداوند کی بڑائی ہے اس کی تعریف کرتے ہو تو سبمٹ کرو اپنے آپ کو، تو وہ جانتا ہے کہ کیا چیز کی تمہیں ضرورت ہے. مانگنے سے مانا نہیں، مانگنے سے خدا راضی ہوتا ہے، مگر مانگنے کے طریقے ہیں ہماری. بزنس کے اندر سب جو کچھ لاس ہو گیا تو اپن کس کے پاس بولتے ہیں کہ ہماری حالت ایسی ہو. ہاں مولا کو کہو، کوئی بات نہیں. اس میں کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں. دیکھو ہمارے مذہب میں ایسا ہے کہ جماعت خانے جاؤ تو مکھی مولا کی طرف سے یا کمڑیا پیر کی طرف سے ہر دعا کے بعد ایک مشکل آسان کی تسبیح نکلتی. دعا کے علاوہ پھر ہم کھڑے ہو کے ایک تسبیح نکالتے ہیں. وہ اسپیشل تسبیح ہوتی ہے مشکل آسان کی. ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں، تندرستی مانگتے ہیں، روزی روزگار میں برکت مانگتے ہیں، کٹمب قبیلے میں صلاح محبت مانگتے ہیں. دین اور دنیا کی سب باتیں اس میں آ گئیں. 10 ورس سکریت میں پورا رکھنے، عبادت بندگی میں رکھنا، دنیا بھی مانگی، دین بھی مانگا. اب مانگا ہے نا، پھر بھی کبھی مانگنا ہے تو ایک ایکسٹرا اپنے گھر میں بیٹھ کے تسبیح نکالو. مولا کو کہو، جماعت خانے میں بھی بیٹھ سکتے ہو. تو ہم نے ایک تو پہلی دعا کے بعد مشکل آسان کی تسبیح نکلی، کھڑے ہو کے مشکل آسان کی تسبیح نکلی. دوسری دعا کے بعد پھر مشکل آسان کی تسبیح ملی. دعائیں تو 3 دفعہ تو ملی. پھر بھی ہم لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے کہ کچھ خامی ہے تو ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، اپنی تسبیح نکالو. یا مولا یہ مجھے تکلیف ہے، میں تیرا بندہ ہوں، کہاں جاؤں تیرے سوا، تو ہی میرا ہے. اپنی مشکل ظاہر کرو. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں نے جو اس کو کہا نا کہ دوپہر کو اور 4 بجے سبحان اللہ اور الحمدللہ کی، یہ محض اس کو بڑائی کے لیے ہے، اس کی تعریف کرنے کی. ہاں ہاں دعائے کمیل. ہاں کے اندر بھی اچھی بات ہے، مگر وہ بک کے اندر پیچھے میں امام زین العابدین کی ہے، وہ ورڈ تو انگلش میں ہے، مگر وہ پڑھنے جیسا لگتا ہے کہ انسان ایسی باتیں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں؟ ہیومن بینگ نہیں کر سکتا. یعنی ایسی دعائیں فینٹیسی کی دعائیں، مگر اس کے اندر کچھ 2-1 باتیں 4 باتیں خیر اس زمانے کی ہوگی کہ جیسے کہ دشمنوں کے لیے کہا کہ ان کے کھیتوں کو وہ کرتے کہ ڈراٹ آ جائے، ان کی فصلیں خراب ہو جائیں، ان کی جانور جو ہے مر جائیں، ان کی عورتیں جو ہے وہاں جو
تو اس طرح کی باتیں بھی کچھ اس کے اندر میں 3-4 لائنیں. ابھی یہ جو کتاب ہے نا وہ دیکھنا اس کے پیچھے یا آگے اس ناشریوں نے پرنٹ کروائی ہے، ہم نے نہیں. اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے ہم اس کو فالو نہیں کرتے. اور اگر اس دعا کے اندر اچھی چیزیں ہیں وہ کھا جاؤ، ہڈیاں پھینک دو، مگر کتابیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. فالو مت کرو سوائے حضرت امام کے. کتابیں میں بہت سی چیزیں، ہزاروں چیزیں. Once in your lifetime, if possible, read every Thursday. If possible, read every day. Otherwise, at least once in your lifetime, you should definitely read this. تو وہ اور پھر اس طرح کی باتیں تو ریگل بلانا جن کو پہلے سے انگلش میں آئی ہے تو وہ میں پڑھی ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں. بہت ساری چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ونڈرفل حضرت نبی کے سرمنز ہیں. مگر پھر اس کے اندر میں وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی بات 12 امام اور 11 امام اور یہ. ہاں، کیونکہ ان لوگوں نے اس کے ٹرانسلیشن کیے ہیں. ان لوگوں نے مولا علی نے خطبے دیے تھے، خط لکھے تھے، اسپیچز دی تھی. 400 برس کے بعد مولا علی گزر گئے. اس کے 400 برس کے بعد ایک قاضی شری نام کا آدمی تھا، اس نے یہ ساری چیزیں کلیکٹ کی اور اس کی کتاب بنائی، نام رکھا ناج البلاغہ. ہر اسماعیلی کو پڑھنی چاہیے، لیکن پھر بھی اس میں کوئی ایسی چیزیں لگتی ہمیں تو یا تو یہ ہے کہ اس زمانے کو لگتی تھی، آج کل نہیں لگتی، اور یا اگر برابر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو. ہم حضرت امام کے فرمان کو فالو کرتے ہیں، لیکن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. علم حاصل کرو، پڑھو. مولانا فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا صرف کہ تم میری یاد میں رہو. پھر ایک جگہ فرمایا کہ تم ہمیں کھڑے کر ولی دنیا والا کر. لیکن پیر کا بھی ایک گنان ہے کہ سچپن ولی میرا اڑگا میں اپن اس کو سب کو لے کے اپنے مذہب کا اپنے کو یہ بخشش ملی ہے اس کا ایسنس کے اوپر چلنے کے لیے. ایک قرآن پاک میں ایک آیت ہے، میں کبھی کبھی واعظ میں ذکر کیا کرتا ہوں فریکوینٹلی. اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تم کو سوائے ہماری عبادت کے کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، تم کو اور جنات کو. یعنی ہماری عبادت ہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے. یہ قرآن میں ہے اور فرمانوں میں ہے، گنانوں میں ہے. ہماری زندگی کا جو مقصد ہے تو امام کی گلوریفیکیشن ہے. اس کو یاد کرو، اس کا وکھان کرو، اس کا خوب وکھان کرو. ہم لوگ کا مقصد ڈالر کمانا ہے. ادھر آ کے ابھی وہ پہلی پنچھی کی جگہ کیسا بنے، وہ تھرڈ پنچھی ہے نا. اسلام کے پرنسپل میں یہ ہے کہ خدا کا کسی کو بھاگیدار مت بناؤ. ہم نے ڈالر کو بھاگیدار بنا دیا، خدا کو بھول گئے. آل مائٹی ڈالر ہو گیا. مگر جب یہ وقت آئے گا یہ ڈالر سانپ بن جائے گا. میرا ذکر یہ ہے واضح میں. ایک فیملی ہے، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، خود کا رہنے کا مکان ہے، موٹر ہے، کھانے پینے کے لیے سفیشینٹ ہے، 2 پیسے بینک میں بھی ہیں، تندرستی ہے، عزت ہے. کیا یہ بس نہیں؟ یہ لازم ہے کہ ہم کو ملینز بینک کے اندر جمع کیا جائے یا بلڈنگیں بنا کے ہم کو یہ بلڈنگ میری، یہ میری. اتنا پیسہ اکٹھا کرنے کی نیت اور اتنا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے محض بڑائی کے لیے محنت وغیرہ کرنا، یہ انسان کی مورکھائی ہے. ہاں، اگر یہ خیال ہے کہ خدا مجھے 4 پیسے دے دے تو میں جماعت والوں کا کچھ کام کروں. جیسے کوئی ہاسپٹل بناتا تھا، کوئی اسکول بناتے تھے، بچوں کو کتابیں مفت دیتے تھے، دوائیاں مفت دیتے تھے. اس کو حضرت امام نے آج آرگنائز کر دیا آغا خان فاؤنڈیشن کے اندر.
تو آغا خان فاؤنڈیشن کے اندر اگر ہم کچھ پیسہ دیتے ہیں تو یہ پیسہ 2-4 اور کمپنیاں اس کے اندر آتی ہیں، سیدھا آ جاتی ہے کینیڈین ایڈ اس میں آتی ہے، دوسرے اور بھی کچھ دیتے ہیں، تو یہ سارے ادھر دوا کے لیے، مدرسوں علم کے لیے، ان کو کھیتی باڑی اور دوسرے کام سکھا کے ان کی زندگی کو ترقی دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بیسٹ ایم ہے. 2 برس پہلے وینکوور کے اندر ایک سفید آدمی ہے، اس کے پاس $90 ملین ہو گئے. تو پھرنے کے لیے انڈیا گیا ہوگا، تو وہاں کی حالت دیکھ کے اس کے دل میں بہت لگا. واپس آ کے اس نے ڈکلیئر کیا کہ اپنے بچوں اور فیملی کے لیے تھوڑا پیسہ رکھ دیا، باقی سارا پیسہ ادھر دیا ہے آرگنائزیشن کے لیے. غریبوں کو اونچا کرو، تندرستی ملے، وہ کام کرو، دوا دو، ایجوکیٹ کرو. سارا پیسہ اس نے چیریٹی میں دے دیا ہے. دوسری جگہ پہ ایسے لوگ ہیں. بل گیٹس اس کے پاس 16 ملین ہے، اس کا پہلا بچہ پیدا ہونے والا ہے. اس نے بولا 5% سے میرے بچے کو دوں گا، 95% کچھ کام کر دے گا. شاباش. But 95% of 16 billion is a lot of money too. ہمارے مذہب میں ایک اور چیز ہے، شمس کا گنان ہے 10 بندی 11 سر بندی نر قائم شانی پوجا. رسول اللہ کے زمانے سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ نبی کے پاس جا کے انہوں نے کہا، یا نبی میری ایک آرزو ہے. کیا ہے؟ یا نبی میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں وہ سب خدا کی راہ میں دیتا ہوں. یہ سر بندی. تو ہمارے مذہب کے اندر ایسے لوگ ہیں، ابھی بھی ہیں، کہ جو مولا کے پاس جا کے اپنی ساری مل کر تن کے 3 کپڑے رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ تھوڑے پیسے میں بینک میں رکھوں کام آئیں گے، نہیں. تن کے 3 کپڑے پہن کے باقی سب کچھ فرنیچر، درداگینہ، کیپٹل، ملکت، مکان، سب کچھ مولا کو دے دینا، یہ سر بندی ہے. حضرت امام کے زمانے میں ایک عورت نے سر بندی کی، مجھے معلوم ہے، نہیں تو حضرت امام قبول نہیں کرتے. اور اس عورت کی سر بندی قبول کی، لیکن بعد میں مولا نے یہ ساری رقم اس کے لڑکے کو واپس کر دی. 12 سال کا تھا. لیکن سلطان شاہ کے زمانے تک تو بہت سر بندی ہوتے تھے. سر بندی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے سب کچھ مولا کو دے دو. سر بند دیا یعنی اپنی گردن دے دی. ہاں، یہی سوچنے کی بات ہے نا. وہ نہیں سوچتا، تم کو سوچ آئی، اس کو نہیں. ہاں، مکھی میک جی نے کیا تھا. وہ کہتا ہے کہ یا مولا تو نے سب کچھ دیا، میں سب کچھ رکھ دیتا ہوں، تو پھر وہ زندگی کیسے بسر کرے گا؟ تو وہ پھر کما لے گا. سب کچھ دے دیا. ہاں، دوسرے دن کھانے کے پیسے بھی شاید نہ ہو گئے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھ مکان رکھ لیا باقی کیا دیا. مکھی میک جی مور جی نے کیا. میک جی مور جی 25-26 برس کا، کچھ سے آیا، پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں اور کھادی کے کھدر کے کپڑے، کوئی کام نہیں جانتا تھا. بمبئی آیا، تھوڑے دن مزدوری کی، پھر اس کو یہ سوجا تو ڈونگری پہ ایک اسماعیلی کی دکان تھی، تو اس کے سامنے اس نے اس کی اجازت لے کے تو چنے بیچنے شروع کیے. پہلے وہ پھر کے چنے بیچتا تھا، مگر یہاں ایک چھوٹا سا اسٹول رکھ دیا اور چنے بیچتا تھا. چنے بیچے، 2 کانے ملے روز کے، 10 دے اور باقی کھائے. بچے ادھر تھے کچھ میں،
سخت اس کی حالت خراب تھی اور جماعت خانے میں سو جاتا تھا. دوسرے کپڑے نہیں تھے، انہی کپڑوں کے اندر نہاتے وقت ہی دھو لیتا تھا اور گیلے گیلے پہن لیتا تھا. دسبندی پکا تھا. آہستہ 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 اس کے چنے زیادہ بکنے لگے تو ایک نے ایک دکان بنا دی. تو چنے کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی رکھنے لگا، چیوڑا، ممرا، ایسی چیزیں. اس میں سے چڑھتی ہوئی. پھر اس میں سے چڑھتے چڑھتے اس نے آٹے کی ایک مل بنائی. آٹے کی مل بنائی، بہت خوش ہوا، مکان بنایا، بال بچے آ گئے. بس ایک دن کسی مشنری نے واعظ کی اور اس کے اندر یہ ذکر لے کے آیا سر بندی کا. اس کے دل کو لگ گیا. تو مہتا کو بلا کے سارا حساب کیا تو ₹1,00,000 سے کچھ زیادہ ہوا. ڈاکومنٹس بنائے بلڈنگ کے، کیش نکالا، سب کچھ لے کے گیا مولا کے پاس. 1,14,000 کے کچھ ایسا، مگر لاکھ کے اوپر تھا. مولا کے پاس رکھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میں سر بندی بننا چاہتا ہوں، میری سر بندی قبول کر. مولا نے پہلے تو انکار کیا لیکن پھر قبول کیا. مولا نے اس میں سے کچھ 5 کے 10 روپے کی نوٹ نکالی. کہتا ہے فرمایا دیکھ میں تیری سر بندی قبول کی، اب یہ میں تمہیں بخشش دیتا ہوں. تو سب چیز اس کو واپس دی. پھر تو اس کی بات چڑھتی ہوئی، مگر جب یہ گزر گیا تو ساری ملکت اپنی ول میں مولا کو دے گیا. تو اس کا ایک جوان لڑکا گزر گیا تھا، اس کی 2 لڑکیاں باقی تھیں. اس نے ول میں لکھا کہ سب کچھ میں نے مولا کو ارپن کر دیا، ابھی میرے پاس کچھ نہیں، یہ 2 میری پوتیاں ہیں، اس کے پالنے کا بوجھ میں مولا کو دیتا ہوں. تو سلطان محمد شاہ نے ان 2 لڑکیوں کو پالا، ان کا خرچہ اٹھایا، ان کی شادیاں بھی کی. ایک لڑکی کی شادی میرے کسی ایک دوست سے ہوئی تھی. سربندی ہوا، مولا نے قبول کیا، مگر مولا نے واپس کر دیا تو مرتے وقت سب واپس لے گیا. یہ ابھی تک مالدار نہیں بنا تھا، چنے سیک کے بیچتا تھا. صبح شام جماعت خانے جانے والا عابد شخص تھا، دسبندی تھا. ایک واعظ میں سن لیا کہ مولا کو حافظ عام بہت پسند ہے. اس نے تلاش کی تو حافظ عام مہنگے تھے. پیسے اکٹھے کیے، ہر سال مولا آتے تھے ماں کو ملنے. 2 مہینے بمبئی میں ٹھہرے. کرافورڈ مارکیٹ میں اپنے ایک اسماعیلی تھے، رجب علی میوہ والا، اس کا لڑکا مہدی پھر مکھی بھی بنا. 57 میں وہ درخانے کا مکھی تھا. تو ایک دن اس نے کچھ 12 آنے اکٹھے کیے، پیسے لے کے تو گیا مکھی کی دکان پہ. مکھی آیا نہیں تھا، بیٹھا رہا. مکھی آیا تو اس نے جانی مدد کی. فقیر جیسا آدمی تھا. کرو مکھی صاحب، مکھی حافظ عام کھپن تھا. حافظ عام من میں سوچا تیری اوقات ہے حافظ عام کی لینے کی. اور وہ مکھی کیا کرے کہ سیزن میں کچے آم، آدھے کچے آدھے پکے، وہ خرید لے، کپڑے سے اس کو کلین کرے، ڈوری باندھ کے تو اس کو گرم کری ہوئی ہے مین ہے نا ویکس کو گرم کرے اور یہ آم کو اس کے اندر ایسا ڈال کے باہر لے آوے تو یہ اس کو ساری وہ ویکس کا کوٹ ہو جاوے تو یہ رکھ دے. تقریباً جنوری فیبروری اس کا سیزن ہوتا ہے. مارچ میں زیادہ اچھا ہوتا ہے. 1 یا 2 مہینے اس کا سیزن رہتا ہے اور پھر آم بند ہو جاتے ہیں. تو یہ تقریباً 500-600 اچھی کوالٹی کی آم لے کے ویکس کی کوٹنگ کر کے رکھ دے.
हर साल अक्टूबर नवंबर में मौला यूरोप से आवे तो इसमें से 12-12 नंग निकाल के गर्म पानी में उसको डाले तो वो वैक्स निकल जावे और फिर उसको घास में रखे तो 5-6 दिन के बाद उनका रंग बदल जावे, यानी पकना शुरू हो जावे। तो वो जमाने के अंदर एक वाल्केश्वरी पंजे भाई थे जिसके अंदर मैं भी मेंबर रहा। तो कुछ पंजे भाई मिल के इन्होंने कहा कि हाजिर में हम हर साल आते हैं तो वीक में 2 दफा मौला का फ्रूट हम खरीद के देवें। तो ये वाल्केश्वरी पंजे भाई हजरत अली मुखी से फ्रूट लेके वाल्केश्वर बंगले पे जावे तो सबको ये फ्रूट दे रहे। तो 4 दिन तक मौला वो फ्रूट खावे, एवरी थर्सडे और एवरी संडे। अभी ये वाल्केश्वरी पंजे भाइयों ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। तो हजरत अली ने इसको कहा, मेघजी भाई आंबा નથી પણ તમને આંબાની શું આ જરૂર પડી છે? આ બીજા આંબા ઘણા છે, આટલા મોંઘા આંબા। तो उसने कहा, मुखी साहब मुझे मौला को खिलाने हैं। मौला को खिलाने हैं? ठहरो ठहरो मैं देता हूँ। अच्छी तरह फर्स्ट क्लास 12 नंग पके हुए निकाल के इसको कहा ये ले। उसने पैसे दिए, मुखी ने बोला नहीं। कहता नहीं मेरे को खिलाने हैं। मुखी बोला लेकिन साहब के लिए ले जाते हो? भले साहब के लिए, लेकिन मेरे से पैसे ले।